کہ یہ جو 5 اگست کی احتجاجی تحریک تھی یہ پہلے ملک گیر ہو رہی تھی، پھر جلسے کی شکل اختیار کر گئی لاہور میں، پھر وہ بھی اجازت نہیں ملی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف شہروں میں یہ احتجاج ہوگا۔ سر، آپ کے خیال میں یہ حکمت عملی کامیاب رہے گی پی ٹی آئی کے لوگوں کو نکالنے کے لیے، یا پھر حکومت کی حکمت عملی ان کو دباؤ میں ڈالنے کی جو تھی وہ کامیاب ہوئی ہے اس مرتبہ؟ نہیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ میرے خیال اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی لوگوں کو باہر احتجاج کی اس پہ لے کے آ سکے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پھر گورنمنٹ بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی، اور صاف ظاہر ہے کہ جو جلسے جلوسوں کی تو اجازت بالکل نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حالات بہتر ہیں۔ اصل بات یہی ہوتی ہے کہ اگر جلسے جلوس ہوتے ہیں تو اس میں کم از کم لوگوں کا بڑھاس نکل آتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ فرض کیجیے اس پہ پابندی لگاتے جائیں گے تو اس کے اثرات بعد میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور سلسلہ بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ پابندی لگا دیں گے، لیکن کے پی میں جو پھر احتجاج تو ہوگا۔ اور پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو الگ الگ ملک ہیں جہاں پہ سیاست کو بالکل الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ میرا خیال یہ کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ تنظیمی صورتحال ہے، اس میں تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی کامیابی کے ساتھ لوگوں کو نکال کے آ جائیں گے۔ اور پھر ایک لحاظ سے معروضی صورتحال بھی اس قسم میں نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ حالات جو ہے اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ دیکھیں، لوگوں میں ایک حد تک جو حکومت میں چاہے کتنی طاقت کی، جب حکومت ہوتی ہے اور ریاستی طاقت بھی اس کے پاس ہوتی ہے تو پھر وہ یعنی اس قسم کے ہر چیز کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا اس کا۔ لیکن لیکن اس میں اس حکومت کی ایک ویکنس بھی نظر آتی ہے جب آپ اتنی زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے ایک الیکشن کے بعد سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اکثر جو بھی تھی وہاں پہ حیثیت جو تھی اس کو بھی ختم کیا جائے۔ اب جس طرح سے لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب پارلیمنٹ جو ہے لوگوں سے خالی بھی ہو جائے گی۔ تو یہ صحیح ہے کہ حکومت اس وقت طاقتور نظر آتی ہے، اس کا طاقت ہے، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ اچھا، لیکن اب اس میں یہ بھی جو بات سامنے آئی تھی کہ شاید خان صاحب کے بیٹے شرکت کریں گے اس میں، پہلے وہ خان صاحب سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، پھر یہ کہا گیا کہ شاید ہو سکتا ہے احتجاجی تحریک کو بھی لیڈ کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ آ جاتے تو اس سے کتنا فرق پڑتا تحریک پہ، اور کیا اگر ان کے آنے سے تحریک میں جان پڑ سکتی ہے تو پھر آخر اس موقع کو کیوں گنوایا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ آ سکتے ہیں، اس قسم کی بہت ساری قیاس آرائیاں ضرور ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے جو مطلب واضح کے لحاظ سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ ان کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ ان کے آنے کا ارادہ بھی شاید ملتوی ہو گیا ہوگا۔ تو لیکن وہی بات آتی ہے کہ اگر آتے تو پھر اس کا وہ ایک اور چیز بھی آتی کہ اس کی وجہ سے کوئی آپ کو سیاسی جلسے جلوسوں کی اجازت تو نہیں ملتی۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آنے نہیں دیا جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، جس طرح سے ہر چیز پہ پابندی لگی ہوئی ہے تو کوئی اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ فرمائے گا سر کہ آپ کے خیال میں کل کا جو ماحول بنتا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ نکل سکیں گے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مثبت حکمت عملی ہے کہ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو آپ مختلف جگہوں پر نکالیں اور پاکٹس میں وہ اپنا پروٹیسٹ کریں اور پھر پرامن طریقے سے منتشر ہو جائیں۔ تو آپ کے خیال میں اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ کیونکہ 26 نومبر کے بعد بہت سے کارکنان بڑے مایوس تھے سڑکوں پر نکلنے کے لیے۔ تو آپ کے خیال میں اس میں کے پی سے خاص طور پر اور پنجاب سے کتنا لوگ ہیں جو کہ تھوڑا سا ٹائم اپنا اس تحریک کو دینے کے لیے باہر نکل سکیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ صحیح طریقہ کار ہے، کیونکہ اس وقت ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے آ سکے سڑکوں پہ، اور خاص طور پہ پابندی کے دور میں۔ اور میرا خیال یہ کہ وہ شاید انہوں نے سبق بھی سیکھا تھا 26 نومبر کی جو حالات تھے اس کی وجہ سے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک حد تک کہ جس کو کہتے ہیں اس قسم کے احتجاج کرنے سے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لحاظ سے لوگوں کو متحرک رکھا جا سکتا ہے، ان کو ایک لحاظ سے جو ہے اپنے جو کارکن بھی ہیں اور اپنے ہمدرد بھی ہیں ان کو بھی ایک حد تک موبلائز رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کی محدود ہی ایک لحاظ سے وہ میں خیال اثر ہوگا۔ لیکن یہ ان حالات میں صرف یہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ کسی صورت پہ کسی طرح سے بھی احتجاج کو جاری رکھا جائے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ خاص طور پنجاب میں کسی طور پہ بھی ایون چھوٹے اجتماع کو بھی جو ہے
हम्म। हुकूमत इजाज़त देगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस बात का होगा। ठीक है, केपी में बड़े बड़े जुलूस बड़े जुलूस भी निकल आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पंजाब के अंदर ये हुकूमत जो है किसी तौर पे भी किसी भी तरीके का एहतजाज भी जो है उसको उसके इजाज़त नहीं देगी। अच्छा, ये फरमाएगा सर कि ख़बर ये भी आई थी कि एक हुकूमती मुशीर जो है उन्होंने दावा किया था कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसने गैर मुल्की सफ़ीर के ज़रिए कुछ बातचीत करने की कोशिश की थी और ख़ान साहब को एक सो कॉल्ड डील की ऑफ़र की गई थी, लेकिन अगले दिन वो मुकर गए थे उस बात से। आप क्या समझते हैं कि ऐसा कोई कुछ इस किस्म की मतलब इन्फॉर्मेशन आप भी रखते हैं, या फिर वाकई आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? क्योंकि मुलाकातें तो बहुत होती रही हैं मुख्तलिफ लोगों की खान साहब से, तो क्या ऐसी कोई बातचीत हुई होगी जिसमें बाद में पीछे हटना पड़ा हो, या हुकूमत ने कोई डील वाकई ऑफर की होगी खान साहब को? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बात आगे बढ़ी होगी। मुझे ना ही ये इस किस्म की कयास आ रही तो बहुत अरसे से चली आ रही है, पिछले 2 साल से, जब से इमरान खान जेल में है, तो मुस्तकिल औकात में यही बात आती है कि फलाने के ज़रिए जो है वो पैगाम रसानी हुई है, फलाना मुल्क जो है वो उसके लिए कंसर्न है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। और अगर मुज़ाकरात हो भी रहे होंगे तो इस नौइयत के नहीं होंगे, और ना ही मुझे लगता है कि इमरान खान किसी भी डील का एक हिस्सा बनेंगी, क्योंकि जब अगर आप कोई डील कर लेंगे तो उसके बाद उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। हम्म। और मैं समझता हूँ कि ना ही हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई कोई हुकूमत को तो शायद एहसास ये अब हो रहा है कि एक जोम हो ऐसा है कि वो तो अब बहुत ही ताकतवर है। अब पार्लियामेंट में भी उनकी की 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई, वो जो कुछ करना चाहेंगे कर लेंगे। और ख़ास तौर पे जो है उनको ये एहसास है कि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह साथ है उनके। हम्म। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी हालात हैं जिसमें बातचीत हो रही होगी या बातचीत कामयाब हो सकती है। और ना ही दोनों की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त जो है ना इमरान खान किसी डील का हिस्सा बनेंगे, ना ही हुकूमत की तरफ से कोई तजवीज़ होगी। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि अभी रिसेंटली ईरान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया, इसमें कई मुआहदों पर भी बातचीत हुई है, गर्मजोशी दोबारा से दोनों मुल्कों के बीच आई है। आपके ख्याल में अब एक तो हमारी अंदरूनी सियासी मसाइल हैं जिनसे हुकूमत निमट रही है, लेकिन अब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हम देख रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बाकी ममालिक से अब कुछ बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये बात तो ठीक कह सकते हैं कि आपके ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर हुए हैं, लेकिन एक बात समझने की है कि ये अमेरिका के साथ जो आपकी ताल्लुकात हैं उसकी कोई स्ट्रेटजिक नोयत नहीं है। और ख़ास तौर पे देखा जाए ट्रम्प की जो है जो भी पॉलिसी रही है उसके मुतालिक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कल क्या होगी। और मेरा ख्याल ये है कि मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ही कोई पादार है। ठीक है, अच्छी बात है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, लेकिन ये रहना कि वो जो है बहुत ही मजबूत होंगे, मुझे नहीं लगता है। और ख़ास तौर हमें जो है यानी संभल के कदम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमें डील भी मिली है टैरिफ में, वो कोई बहुत अच्छी नहीं मिली है। हम्म। 19% है लोगों को, तो दूसरे ममालिक को 20% मिली। और आप फिर शराइत जो थी वो भी आपने उसको कबूल की है। हम्म।